میں جب بھی نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتی ایسے لگتا کہ جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ گھر میں میرے 17 سالہ بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ مجھے بیوہ ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ پھر جب نہا کر باہر نکلتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ میرا بیٹا بھی اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوتا۔ ایک دن میں نے ویسے ہی باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا میرا بیٹا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں میرا نام سمینہ ہے۔ میری عمر صرف 15 سال تھی جب میری شادی کروا دی گئی، اور میری شادی ایک حادثہ تھی، اس طرح کہ میری بڑی بہن کی شادی تھی اور میں اپنی بڑی بہن کی شادی کے لیے بہت خوش تھی، ہنستی کھیلتی ناچتی پھر رہی تھی۔ میری بڑی بہن بہت اداس تھی۔ شادی کے وقت وہ ہمارے گھر سے جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب ہمیں پتا چلا جب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہاں پر شور مچ گیا کہ دلہن تو بھاگ گئی ہے، بے عزتی ہو جائے گی، لیکن ابھی یہ بات براتیوں میں نہیں پھیلی تھی۔ میری بہن کی ساس نے تو شور ڈال دیا کہ چلو واپس چلو۔ سب سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ لوٹ جاتی ہیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے بہنوئی نے شاید پہلے سے ہی مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ اس نے کہا مجھے چھوٹی بہن کا رشتہ دے دیں تاکہ آپ کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی۔ اس کے بعد لوگ جو بھی باتیں بنائیں گے، کم سے کم آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تو آ جائے گی۔ پھر بھی میری بڑی بہن جانے کیا سوچ کر گھر سے بھاگی تھی، لیکن اس نے سب کو بڑے عذاب میں ڈال دیا تھا۔ میرا بہنوئی شاید مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے فوراً یہ بات کر دی۔ اس کی اپنی ماں اسے روک رہی تھی کہ ایسے مت کرو، ہمیں اس گھر سے بالکل رشتہ نہیں جوڑنا۔ جس گھر کی ایک بیٹی بھاگ سکتی ہو، جانے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، جانے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی کی ہے۔ لیکن میرے بہنوئی نے کہا تو اسے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میری عمر صرف 15 سال تھی جب میرا نکاح کروا دیا گیا، اور میرا بہنوئی جو اب میرا شوہر بن چکا تھا مجھ سے پورے 12 سال بڑا تھا۔ میری بڑی بہن تو بھاگ گئی، لیکن اس نے میری جان لے لی۔ جانے وہ کہاں تھی، ہمارا اس سے زندگی بھر کبھی رابطہ نہ ہوا، لیکن مجھے میرے سسرال میں بہت باتیں سننے کو ملی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ہی بھاگ کے آئی ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ مجھے ایسے ہی رکھتا ہو جیسے اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہو۔ میں سارا دن بری بری باتیں سن کر جب اپنے شوہر کی آغوش میں جاتی تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ مجھے ہنساتا اور میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میرا شوہر بھی مجھے باتیں سناتا تو شاید میں اپنی زندگی ہی ختم کر لیتی۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچی کی عمر کم ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے شوہر نے کہا یہ بچہ نہیں رکھیں گے کیونکہ میں اپنی بیوی کی جان بچانا چاہتا ہوں، لیکن میری ساس نے شور ڈال دیا اور اس نے کہا کہ تجھے بچے سے زیادہ اپنی بیوی کی پڑی ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر تو نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو پھر تم دونوں کو اس گھر سے جانا ہوگا، کہ گھر ان کے نام تھا اور میرے گھر میں صرف میری ساس تھی، سسر حیات نہیں تھے اور میرا شوہر اکلوتا بچہ تھا۔ میرا شوہر بہت پریشان رہتا۔ میری طبیعت بھی 9 مہینے بہت زیادہ خراب رہی۔ عین وقت پر جب میرے شوہر سے پوچھا گیا کہ بیوی کو بچانا ہے کہ بچے کو، تو اس نے کہا میری بیوی کو بچائیں، کہ میری ساس نے کہا کہ بچے کو بچائیں گے، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا جو لڑکی کا شوہر کہے گا وہی ہوگا اور اسی کے دستخط بھی ہوں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ بیوی کو بچائیں، لیکن میری جان بھی بچ گئی اور میرا بیٹا بھی صحیح سلامت تھا۔ میں گھر آ گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے میرا مزید خیال رکھا۔ 2 سال بعد میری ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر میرے شوہر کے نام ہو گیا۔ میرا بیٹا اس وقت 3 سال کا تھا۔ اپنے بیٹے کا نام میں نے عامر رکھا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد میں اور میرا شوہر گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، لیکن جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی اور 4 سال بعد میرا شوہر ایک حادثے میں چل بسا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ میری اولاد اس وقت 6 سال کی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کس طرح اس دکھ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ میں نے دوبارہ کبھی نہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں 22 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی۔ امی ابو نے کہا کہ تم اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ہم اس کے ماں باپ بن کر اس کو پال لیں گے، تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھوں گی، اور میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ بے وفائی کے مترادف تھا، اور میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وقت گزرنے لگا، پہلے میری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے بعد میرے والد صاحب بھی۔ زندگی نے مجھے بہت غم دیے، لیکن کوئی مرتا نہیں کسی کے پیچھے۔ میرے ماں باپ کی جائیداد اور گھر بھی میرے حصے میں آ گیا۔ ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ سب میرا ہو گیا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اور میری بڑی بہن تو جب سے گھر سے بھاگی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ جانے کہاں ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ زمانہ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بیٹی کی ماں بن جائے تو اس کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میری ماں اکثر میری بہن کے لیے دعا ہی کرتی، لیکن میں نے اپنے والد صاحب کی زبان سے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بچائی تھی، اس لیے میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وقت گزر گیا، میرا بیٹا 17 سال کا ہو گیا۔ گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا ہی رہتے تھے۔ میں نے بھی ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا گھر بیچ کر بازار میں 2 دکانیں لے لی، اور ان دکانوں کے کرایہ سے میرا گھر چلتا تھا۔ پہلے تو یہ کرایہ بہت ہی کم تھا اور گھر چلانا مشکل لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ لاکھوں میں ہو گیا۔ ہم 2 لوگ تھے، اس لیے زیادہ خرچہ نہیں تھا۔ بچے کو اسکول اور اس کے بعد کالج میں بھیجا کہ وہ پڑھائی کرے، اس کی اچھی نوکری لگ جائے تو میں ایک پیاری سی بہو لے آؤں تاکہ اس گھر کی خاموشی ختم ہو جائے۔ اکیلے رہ کر میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک سے دل گھبرانے لگتا تھا۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، مجھے اچانک سے بہت گرمی لگنا شروع ہو جاتی تھی، اتنی کہ میں فوراً نہانے کے لیے چلی جاتی۔ جب تک بدن پر پانی بہاتی رہتی تب تک سکون رہتا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا، آپ نے زندگی میں کتنے دکھ جھیلے ہیں، پہلے آپ کا شوہر اور اس کے بعد ماں باپ چلے گئے، ساری زندگی بنا ہم سفر کے رہی۔ جب انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اس ٹینشن کو اچھے طریقے سے جھیل لیتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط انسان ہے، لیکن وہ ٹینشن لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں اسی طرح کسی نہ کسی عجیب و غریب بیماری کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ انسان احساس مخلوق ہے۔ ہم اتنے غم جھیلنے کے لیے نہیں بنائے گئے، غم انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ یہی مسئلہ تھا کہ اچانک سے میرا دل گھبرانے لگتا تھا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ ایک رات میرا دل بری طرح گھبرانے لگا اور میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا کہ میں کیا کرتی۔ میں باتھ روم میں نہانے کے لیے چلی گئی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باتھ روم کے باہر کھڑا روشن دان سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارا باتھ روم بہت چھوٹا تھا، اس کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو ہاتھ لگا کر چھو سکتے تھے، اس لیے روشن دان سے اندر جھانکنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اچانک سے میرا دل بیٹھ گیا، میں بری طرح ڈر گئی اور جلدی جلدی کپڑے پہن کر باتھ روم سے باہر آئی، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اس وقت وہاں کون ہو سکتا تھا، لیکن شاید مجھے وہم ہوا تھا۔ لیکن اگلے دن پھر سے ایسا ہی کچھ ہوا، اور اس دفعہ تو میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا۔ میں جوان بیٹے کی ماں تھی، لیکن میری عمر 32 سال تھی۔ آج کل تو زمانہ ایسا تھا کہ ہمارا نظام اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، مجھے شک تھا کہ شاید کوئی میری فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر آ گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو جگا دیا، لیکن جب کمرے میں گئی تو وہ وہاں پر فون میں مصروف تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا۔ وہ ایک جوان مرد اور اس بات پر بہت غصے میں آ کر کچھ غلط کر سکتا تھا یا کوئی لڑائی نہ ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیا کہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے سارے گھر کے ہر ایک کونے میں دیکھ لیا، لائٹنگ وغیرہ آن کی تو کوئی نہیں تھا باہر کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس نے کہا، لگتا ہے آپ کو وہم ہوا ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے وہم نہیں ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ کسی کا سایہ دیکھا تھا اور وہ بھی کسی مرد کا۔ یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی، پر وہ کون ہو سکتا تھا؟ یہ حرکت میرے گھر میں دوبارہ ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ ہوتی ہے طبیعت خراب تو ہوتی رہے، لیکن میں باتھ روم میں نہیں جاؤں گی۔ باتھ روم گھر کے صحن میں تھا۔ میرے بیٹے کے کمرے میں باتھ روم تھا، لیکن وہ کمرہ تو میرے بیٹے کا تھا، بار بار میں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ سو رہا ہوگا، اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔
उसे सुबह को भी जल्दी जाना होता था। मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मैंने आसपास देखा और पहले तसल्ली कर ली कि वहाँ कोई है तो नहीं। कोई भी नहीं था। मरकजी दरवाजा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो मैंने बाकायदा इस शख्स का साया देखा, बल्कि इसके कदमों की आवाज भी सुनी। मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। मेरी अकल ने काम किया और मैंने बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा है वो मुझे न देख सके। मैंने बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाजें देना शुरू कर दी। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने इसे कहा, तुम जरूर नींद से जागे हुए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। वो नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था, वो जाग रहा था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बिठाया और कहा, आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचती रहती हैं? किसी बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा कि मुझे वहम नहीं हो रहा। बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो ये समझ रहा था कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और इस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इस तरह के कोई वहाँ खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान भी बन जाए। मैं रात के वक्त उठी और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज आई। मैं नहा नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स खड़ा है वहाँ से भाग जाए, क्योंकि फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये मेरा वहम था या वाकई बाहर कोई मौजूद था। मैं बाहर निकल के आई, वहाँ पर कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं कमरे से टॉर्च लेकर आई और इस जगह पर रोशनी डाली जहाँ मैंने मिट्टी फेंकी थी। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर पैरों के निशान मौजूद थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे घर में कोई था। ये महसूस करके तो मेरा दिल बैठ गया कि कौन हो सकता है, कौन ये कर रहा था। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। सुबह हुई तो मैंने इस जगह को गौर से देखा। जैसे रोशनी हुई मैं इस तरफ भाग कर आई। मैंने कदमों के निशान देख लिए। पाँव का साइज वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का होगा, यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही था। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच लिया कि इस बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक नहीं जाती? ये मेरा घर था। क्या मैं अपने घर में ही डर रही थी? और अगर वो शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वो कुछ भी कर सकता था, मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूं तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मेरा असाबी निज़ाम बहुत कमजोर था। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी हुई थी जो 2 दिन बाद आकर काम करती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसीलिए गंदगी भी नहीं होती थी और खाना वगैरह मैं खुद ही बना लिया करती थी। वही नौकरानी कमरे में पोंछा वगैरह लगाती कि मेरे बेटे ने आकर कुछ फर्श पर मिट्टी वाले पाँव रख दिए। इसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की थी। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, अच्छा नहीं करता, और वहाँ से गुजर गया। जब वो जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने इसे रोक दिया, उसे कहा कि इसको साफ मत करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि ये पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने हुए थे। यानी कि ये इस निशान का प्रिंट था, वही प्रिंट जो इस मिट्टी पर बना हुआ था। पर यही प्रिंट तो मेरे बेटे के जूतों का भी था। क्या ये ज्यादा बड़ा इत्तेफाक नहीं था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे? तो क्या वो मेरा बेटा था? अचानक से तबीयत खराब हुई, मेरा सर चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और मेरे बेटे को आवाज दी कि जल्दी आए, आपकी अम्मी को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे करीब के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमजोर हैं, आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रहें, जहन पर दबाव भी नहीं डालें। वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा जिसने अपने आप को काली चादर में लपेटा हुआ था और वो एक खंबे की आड़ से मुझे देख रही थी। यानी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इसको जानती हूँ, कि जैसे वो मेरी कुछ लगती है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर ऐसे कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा, घर चलें, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेरा बेटा कितनी मेरी फिक्र कर रहा था।
اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اس طرح کی حرکت کر کے کیا ملنا تھا؟ وہی تو میرا اکلوتا رشتہ تھا، میرا بیٹا، میرا مان، میرا سب کچھ وہی تو تھا۔ وہ تو میرا محافظ تھا،